فاعوذ باللہ من الرجیم من حمزہ ونفسہ ونفخہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم رب زدنا علما والحقنا بالصالحین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ سورۃ الانبیاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا جز نمبر 17 شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابہم، قریب ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں، کیونکہ جو انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور حساب و کتاب بھی اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ ما یأتیہم من ذکر، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے، محدث کوئی نئی، الا استمعوہ، مگر وہ اسے مشکل سے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو اسے کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی، تو انسان جب سننا نہیں چاہتا تو پھر وہ ایسی ہی حرکتیں جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے کہ بچے جو ہیں وہ بات کو سنتے ہیں اور ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت کی باتوں کو ایسے ہی جو تھے وہ سنتے تھے۔ تو ہمیں خود بھی اس میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، کہیں ہم بھی بیزاری کے ساتھ تو نہیں اللہ رب العزت کی بات کو سنتے، یا بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ سنتے ہیں، یا سننا جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا اپنا جو ہے وہ اس میں جائزہ لینا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، غفلت میں ہیں ان کے دل، واسر النجوى، اور ان لوگوں نے سرگوشی کی، الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، حل ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلکم، تمہاری ہی طرح، افتأتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی کیسی کیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ باتیں ہوتی تھی۔ قال ربی یعلم القول، کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے بات کو، فی السماء، جو آسمان میں ہو یا زمین میں، وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو پراگندہ خوابوں کی باتیں ہیں، بل افطراہ، بلکہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، فلیأتنا بآیۃ، پس لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے رسول نشانیاں دے کر بھیجے گئے ہیں، ما آمنت قبلہم، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے، من قریۃ، کوئی بستی میں سے، اہلکناہا، ہم نے ہلاک کیا اس کو، افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مرد، نوحی الیہم، وحی کی ہم نے ان کی طرف، فسالو اہل الذکر، پس سوال کرو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر ہو تم ان باتوں کو نہیں جانتے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ اہل ذکر سے، یعنی عالموں سے جو ہے وہ اپنے سوال پوچھ سکتا ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس سے سوال پوچھا جائے وہ اہل علم اس کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہو، تاکہ وہ کسی اتھینٹک طریقے سے جو ہے وہ ہمیں جواب دے سکے۔ وما جعلناہم جسدا، اور نہیں بنایا ہم نے ان کو محض جسم نہیں بنایا، لا یاکلون الطعام، جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی پیغمبر جو تھے وہ بشر تھے اور نور نہیں تھے، وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ یعنی کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کی موت واقعہ نہیں ہوئی، بلکہ سارے ہی انسانی جسم رکھتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، شادیاں بھی کرتے تھے، ہر چیز ان کے ساتھ تھی جیسے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس طرح موت انسانوں کو آتی ہے ان پیغمبروں کو بھی آئی۔
सुम्मा सदकनाहुमुल वादा, फिर हमने सच कर दिखाया वादे को, फअनजयनाहुम, बस हमने नजात दी उसे, वमन नशा, और जिसे हम चाहते थे, व अहलकनल मुसरिफीन, और हमने हद से बढ़ जाने वालों को हलाक कर दिया। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, और तहकीक उतारा हमने तुम्हारी तरफ किताब को, ये कुरान पाक, फीही ज़िक्रुकुम, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। अफला ताक़िलून, बस क्यों नहीं तुम इस बात को अकल रखते। क्योंकि पीछे जो थे वो एतराज़ात हम पढ़ रहे हैं कि पैगंबरों पर लोगों ने क्या क्या एतराज़ात किए। कुछ कहते थे कि ये पैगंबर की मनगढ़ंत बातें हैं, कुछ जादू कहते, कुछ शायरी कहते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ फरमा रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं, जो तुम कह रहे हो, उनका कोई ताल्लुक कुरान से नहीं, बल्कि कुरान कैसी किताब है, बड़ी अहम आयत है, हाईलाइट कर लीजिए, जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, जिसमें तुम्हारे ही हालात जो हैं वो जिक्र किए गए हैं। यानी जिंदगी गुजारने के सारे तरीके जो हैं इसमें तुम्हारे लिए ही उतारे गए हैं, और जैसे तुमने जिंदगी गुजारनी है उनके मुताबिक तुम्हारी रहनुमाई की गई है। तो हमें भी अपने आप को कुरान में जो है वो ढूंढना चाहिए, हम भी देखें कि हमारा जिक्र कहाँ पर है। और इंसान जो है वो अपने अंजाम को कुरान मजीद में और अपनी शख्सियत को सामने रखकर दुनिया में ही मालूम कर सकता है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल अब्रार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। तो इंसान जो है वो दुनिया में ही अपना अंजाम जो है वो देख सकता है, और हमें भी अपना आप जो है वो ढूंढना है कुरान की आयतों के सामने कि आया हमारा कहाँ कहाँ पर अमल है, और क्या जो हमारा अमल है वो जन्नतियों जैसे है, या जो हम अमल कर रहे हैं जिसमें हम दिन रात अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जिन कामों में, कि वो जहन्नमियों वाले हैं। तो इंसान जो है वो अपना अंदाजा खुद ही कर सकता है। तो ये किताब ऐसी है जिसमें मेरा और आपका जिक्र है। सुभान अल्लाह। अफला ताकिलून, बस क्यों नहीं तुम समझते। तो इसमें हमें अपने लिए लेसन लेना है और अपना अंजाम खुद पता करना है। व कम कसमना मिन करियतिन, और कितनी ही हमने बस्तियां कानत जो थी, हलाक की हमने बस्तियों में से, कानत जो थी जालिमतन जुल्म करने वाली, व अनशअना बअदहा, और हमने पैदा किया उनके बाद, कौमन आखरीना, दूसरे लोगों को। फलम्मा अहस्सु बअसना, और जब उन्होंने महसूस किया हमारा अजाब, इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो उस वक्त वो उन बस्तियों को छोड़कर दौड़ रहे थे। ला तरकुजू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम, ना तुम दौड़ो और लौट जाओ उस उन जगहों की तरफ जिसमें तुम दौलत दिए गए थे। व मसाकिनिकुम, और अपने घरों में, लअल्लकुम तुसलून, ताकि लोग जो हैं वो तुम्हारे से आकर पूछे। यानी उनके पास जब अजाब आया, ये इंसान की हालत ऐसी ही होती है कि देखें, जब भी कोई अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो इंसान फौरन सबसे पहले अपना घर छोड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जलजिला ही आ जाए तो लोग घरों से फौरन ही बाहर आ जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेंगे कि अब दौड़ो अपने घरों की तरफ, जाओ जहाँ पे तुम्हें ऐशो आराम दिया गया था, और तुम बड़ी ठाट बाट से अपने घरों में बैठते थे और लोगों की मजलिसें लगाते थे। तो तुम अब दौड़ के वापस जाओ अपने घरों की तरफ जिनको तुम बहुत पसंद करते थे। वकालू, और वो कहेंगे, या वैलना, हाय अफसोस हमारी बर्बादी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम जुल्म करने वाले थे। फमा ज़ालत तिलका दअवाहुम, और हमेशा उनकी यही पुकार रही, हत्ता जाननाहुम हसीदन खामिदीन, यहाँ तक कि हमने उनको बुझा हुआ कर दिया, यानी कटे हुए और बुझे हुए बना दिया। यानी अल्लाह का हुक्म अजाब जो था उनको ऐसे कर गया जैसे कि कोई चीज जो है उसको जलाकर बुझा दिया जाए। वमा खलकना समा अवल अर्जा, और नहीं पैदा किया हमने आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, लाइबीना, खेल तमाशे के लिए। लव अरदना, यानी दोनों में क्या है, इबरत का समान है। लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवन, अगर हम चाहते हैं ये कि हम बनाएं कोई खेल को, लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, अलबत्ता हम लेते उसको अपनी तरफ से, इन कुन्ना फाइलीन, बेशक हम, अगरचे हम करने वाले होते। बल नक्सिबु बिल हक, बल्कि हम फेंकते हैं हक को, अलल बातिल, बातिल पर।
فَيَدْمَعُ تو وہ اس کا دماغ کچل کر رکھ دیتا ہے، فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ تو اچانک جو ہے وہ باطل مٹ جاتا ہے، کیونکہ باطل جو ہوتا ہے اس میں ٹھوس پن نہیں ہوتا، وہ ایک جھلی کی طرح ہوتا ہے، جب حق کی چوٹ اس پر پڑتی ہے تو وہ فوراً ختم ہو جاتا ہے، اور باطل جو ہے وہ قائم نہیں رہتا، حق جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لیے ویل ہے اس چیز سے جو تم بیان کرتے ہو یا بربادی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو اس کے پاس ہیں فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ نہیں وہ تکبر کرتے اس کی عبادت سے، ولا یستحسرون اور وہ ذرہ بھر بھی نہیں تھکتے، یعنی انسان تو تھک جاتے ہیں لیکن فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے ایک منٹ بھی نہیں تھکتے۔ یسبحون اللیل والنہار وہ تسبیح بیان کرتے ہیں رات اور دن کو، لا یفترون اور وہ وقفہ بھی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یعنی ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ کی تسبیح دن رات بیان کر رہی ہے۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض یا انہوں نے زمین میں کوئی معبود بنا لیے ہیں، ہم ینشرون جو زندہ کریں گے، لو کان فیہما آلہۃ اگر ہوتا ان دونوں میں کوئی اور الہ الا اللہ سوائے اللہ کے، لفسدتا البتہ زمین آسمان کا نظام جو تھا وہ بگڑ جاتا۔ تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی تھامنے والا نہیں، اسی وجہ سے یہ دنیا کا پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ساتھ معبود ہوتا تو زمین آسمان کا نظام جو تھا وہ بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ اور اس کی اتنی پیاری مثال جو ہے وہ ہم اپنے گھروں میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ دونوں ہی اپنے حکم چلانے لگیں تو گھر کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، تو کہاں پوری کائنات کا نظام اللہ رب العزت اکیلے ہی چلا رہے ہیں اور وہ اکیلے ہی ہیں۔ سبحان اللہ رب العرش عما یصفون پاک ہے اللہ تعالیٰ جو کہ عرش کا رب ہے ان اور معبودان بلند ہے ان معبودان باطلہ سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل اور اس سے نہیں پوچھا جاتا اور جو وہ کرے وہم یسالون اور حالانکہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی پوچھ سکتا ہی نہیں ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ یا انہوں نے اس کے علاوہ کوئی معبود بنا لیے ہیں، کل کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم لے آؤ اپنی دلیل کو، ھذا ذکر یہ نصیحت ہے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، وذکر اور نصیحت ہے من قبلی جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے، یعلمون الحق فہم معرضون نہیں جانتے حق کو اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ مگر ہم نے وحی کی اس کی طرف، انہ لا الہ الا انا نہیں کوئی معبود مگر میں ہی اکیلا ہوں، فاعبدونی بس میری ہی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں عبادت کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا اور کہا انہوں نے بنا لی ہے اللہ رحمان نے اولاد، سبحانہ وہ تو پاک ہے، بل عباد مکرمون بلکہ وہ تو اس کے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، لا یسبقونہ بالقول اور وہ بات کرنے میں اس سے پہل نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں فرشتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو پیچھے ہے، ولا یشفعون اور نہیں وہ سفارش کرتے کسی کی، الا لمن ارتضی مگر جس کے لیے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، وہم من خشیتہ مشفقون اور وہ ہر وقت اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ اور جو کوئی کہے ان میں سے بے شک میں بھی الہ ہوں اس کے علاوہ، فَكَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم پس اس کو ہم جزا دیں گے جہنم کی، استغفر اللہ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ اولم یر الذین کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا بے شک آسمان اور زمین جو تھے وہ پہلے دونوں جڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ففتقناہما پس ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، وجعلنا من الماء كل شيء حي اور بنایا اس نے پانی سے ہر چیز کو زندہ،
یعنی پانی ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے۔ افلا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور بنا دیے ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، ایسا نہ ہو کہ وہ زمین جو ہے وہ ہلنے لگے ان کے ساتھ۔ وجعلنا فیہا فجاجا، اور بنا دیے ہم نے اس میں کشادہ، سبلن، راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک مضبوط چھت بنایا۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ رب العزت کی کاریگری ہے۔ دیکھیں تو اللہ کی عظمت جو ہے وہ کتنی دلوں میں آتی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ذات پاک جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، سورج اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، اور سب جو ہیں وہ اپنے ایک ایک دائرے میں تہر رہے ہیں۔ کیا انسان بھی اپنی حدود میں ہے یا اپنی حدود سے باہر نکل گیا ہے؟ تو ہمیں بھی اپنا انداز جو ہے وہ اپنا آپ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور نہیں بنایا ہم نے کسی انسان کے لیے من قبلک، آپ سے پہلے، خلد، ہمیشگی۔ ہمیشگی جو ہے وہ آج تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکی سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ افئن متا، کیا اگر تو مر جائے اے پیغمبر، فہم خالدون، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ وہ جو تھے وہ آپ کی موت کے جو تھے وہ منتظر رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے تو ہماری جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کہا نہیں، اگر کوئی کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو وہ خود بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم آزمائیں گے تم کو ساتھ برائی کے اور بھلائی کے، فتنةً، آزمانا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہر انسان کی آزمائش جو ہے وہ ہوگی، آزمائش کے بغیر جو ہے وہ دنیا نہیں، اور دنیا کی بدحالی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ ہر کسی کی آزمائش ہے۔ اگر ہمیں نعمتیں میسر ہیں تو ہماری نعمتوں سے آزمائش ہے، اور اگر کسی کو نعمتیں میسر نہیں تو ان کو بغیر نعمتوں کے ان کی آزمائش ہے۔ کبھی بیماری سے آتی ہے، کبھی صحت سے، کبھی دولت کی فراوانی سے، اور کبھی فقیری سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش کر رہے ہیں، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے کتنے شکر گزار ہیں اور مصیبتوں پر کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب دیکھتے ہیں تجھ کو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اَن يَتَّخِذُونَكَ، نہیں وہ پکڑتے آپ کو، الا ہزوا، یا نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق، آپ کا مذاق ہی ان کا کام تھا بنانا۔ احاذ الذی یذکر آلہتکم، آج کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دینداروں کا ہمیشہ مذاق ہی بناتے رہتے ہیں۔ احاذ الذی، کیا یہ وہی شخص ہے، یذکر آلہتکم، جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، اور وہ رحمان کے ذکر کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں۔ خلق الانسان من عجل، پیدا کیا گیا ہے انسان من عجل، جلد باز، ہر کام میں اس کی جلد بازی ہے۔ اگر وہ بھلائی چاہتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے مل جائے، اور کسی وقت اگر تنگ آ کے برائی کو چاہتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے، یعنی اتنا اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ ابھی یہ کام ہو جائے۔ سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، پس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ، کاش کے جان لے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، حِينَ لَا يُكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، جس وقت نہ وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، اور نہ اپنی پشتوں سے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بل تأتیہم، بلکہ قیامت جو ہے وہ آئے گی، بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، اور ان کو حیران اور پریشان کر دے گی، فلا یستطیعون ردہا، پس نہیں وہ طاقت رکھ سکیں گے اس کو پھیرنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی پھر انہیں مہلت دی جائے گی۔ ایسی اچانک قیامت آئے گی کہ کھانے والا اپنے کھانا کھا رہا ہوگا، وہ کھانا بھی پورا نہیں کر پائے گا، بھی لقمہ اپنے منہ میں نہیں لے جائے گا کہ قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، تحقیق مذاق کیے گئے پیغمبر آپ سے پہلے،
فحاق بالذین، پس گھیرا کر لیا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مذاق کیا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کے ساتھ جس کا تھے وہ مذاق اڑاتے۔ کل کہہ دیجئے من یکلؤکم، کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری، باللیل رات کو، والنہاری اور دن میں، من الرحمن رحمان سے، بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے کوئی اللہ کے علاوہ معبود ہیں، تمنعہم جو بچاتے ہیں ان کو، من دوننا ہمارے علاوہ، لا یستطیعون نصر انفسہم، نہ تو وہ خود اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں، ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہماری طرف سے ان کا ساتھ دیا جاتا ہے، بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، افلا یرون، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا نأتی الارض، بے شک ہم آتے ہیں زمین کے کناروں سے، ننقص من اطرافیا، اور ہم گھٹاتے جا رہے ہیں، یعنی کفر جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے اور اسلام بڑھتا جا رہا ہے، افہم الغالبون، کیا وہ غالب آنے والے ہیں، کل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، بے شک میں ڈراتا ہوں تم کو ساتھ وحی کے، لا یسمع صم الدعاء، اور نہیں وہ سنا سکتے بہروں کو پکار، اذا ما ینذرون، جب وہ کبھی ڈرائے جاتے ہیں، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر پہنچے ان کو یا چھوئے ان کو کوئی لو، نفخۃ لو، من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب سے، لا یقولن، البتہ وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تو ظالم تھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا عذاب اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کہ ذرا سی بھی لپٹ اگر انہیں چھو بھی جائے تو ساری شوخیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور اسی وقت انسان جو ہے وہ واہ ویلا مچانے لگے گا کہ ہائے میں نے واقعی اپنی جان پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اب ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ ہم اس عذاب سے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس عذاب سے بچ جائیں اور وہ کام کر لیں جو ہمارے لیے بچنے کا سبب بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے ساتھ اللہ سارے عذابوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم قیامت والے دن جو ہیں وہ ترازو کو رکھیں گے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھیں گے ترازو القسط جو کہ انصاف والا ہوگا، لیوم القیامت، قیامت کے دن، فلا تظلم نفس شیئا، اور نہ ظلم کیا جائے گا کسی بھی جان پر کچھ بھی۔ تو انسان کے اعمال جو ہیں وہ گنے نہیں جائیں گے، قیامت والے دن تولے جائیں گے، تو ان کا وزن جو ہے وہ کیا جائے گا کہ آیا وہ کس درجے کے تھے، کس نیت کے ساتھ کیے تھے، اور نیت جتنی خالص ہوگی اتنے وزن جو ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے، اور انسان کا اخلاق جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے میزان میں وزن کو پیدا کرنے والا ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، اور نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، ولا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے ایک دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اسے بھی لے آئیں گے، سبحان اللہ، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ، انسان تو عمل کر کے بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ایک بات کو اس دن جو ہے وہ سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تحقیق ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان دی، و ضیاءً، اور روشنی دی، و ذکراً للمتقین، اور نصیحت عطا کی پرہیزگاروں کے لیے، جس میں نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، بالغیبی، بن دیکھے، جو جلوت اور خلوت میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی ہر حال میں ان کے پاس اللہ کا ڈر ہے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہوں یا لوگوں کے پیچھے ہوں، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ اپنے رب کی خشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس میں خشیت شامل ہوتی ہے۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ذکر جو ہے یعنی یہ قرآن پاک جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، افانتم لہ منکرون، کیا تم اسی کے منکر ہو، جو اتنی بابرکت کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے تمہاری نصیحت کے لیے اتاری ہے، اس کی برکت اور اس کی
رحمت کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ برکتوں والی کتاب جو ہے ہمارے لیے نازل کی، الحمدللہ آج ہم اس کے سامنے اللہ کی رحمت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم، اور تحقیق دی ہم نے ابراہیم کو، رشدہ، عقل مندی یا حکمت، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اسے جاننے والے تھے، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کیا ہیں مورتیاں جن کے اوپر تم اعتکاف کرنے والے ہو یا مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ قالو، کہا انہوں نے، وجدنا آباءنا، پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، لہا عابدین، وہ انہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ قالا، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم و آباؤکم، تحقیق تھے تم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کلم کلی گمراہی میں۔ قالو، کہا انہوں نے، اجئتنا بالحق، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس حق کو، ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے کھیلنے والا ہے، یا کہ تو ایسے مذاق ہی کر رہا ہے یا ہمارے سے کھیل تماشا کر رہا ہے۔ قالا، کہا، بل ربکم رب السماوات والارض، بلکہ رب تمہارا وہ ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ جس نے ان کو پیدا کیا، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور بے شک میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ وتاللہ، اور قسم اللہ تعالیٰ کی، لاعقیدن اصنامکم، البتہ میں ضرور مکر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، یا خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ فجعلہم جزازا، یعنی جب انہوں نے میلے پہ جانا تھا، جب تم سارے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال جو ہے وہ ضرور چلوں گا۔ فجعلہم جزازا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم، مگر سوائے ان کے بڑے کے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اسی کی طرف رجوع کریں۔ بڑے کے ہاتھ میں جو تھی وہ کلہاڑی پکڑا دی تاکہ لوگ جو ہیں وہ ذرا اس سے سوال کریں۔ قالو، کہا انہوں نے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الظالمین، بے شک وہ البتہ ظالموں میں سے ہے۔ بڑا غصہ آیا ان لوگوں کو کہ یہ کون کر کے گیا ہے کہ اتنے ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ قالو، کہا انہوں نے، سمعنا، سنا ہے ہم نے، فتح، ایک نوجوان کو، یذکرہم، جس کا ذکر کیا جاتا، جو ان کا ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، کہا جاتا ہے اس کے لیے ابراہیم، یعنی وہی ان کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ بتوں کو جو توڑے تھے ان کا مجرم تلاش کرنے میں جو تھی وہ انہیں کوئی مشکل جو تھی وہ پیش نہیں آئی تھی۔ جن لوگوں نے ابراہیم کی وہ تقریر جو پہلے تھی کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خفیہ چال چلوں گا، تو علانیہ یہ بات جو تھی وہ کہی تھی اور لوگوں نے سنی تھی۔ قالو، کہا انہوں نے، فأتوا علی اعین الناس، لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی گواہ ہو جائیں۔ قالو، کہا انہوں نے، انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے کیا ہے یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم؟ قال، کہا، بل فعلہ کبیرہم، کہا کیا ہے ان کے بڑے نے، ھذا، یہ، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پس پوچھو ان سے اگر ہیں یہ بولتے۔ فرجعوا الی انفسہم، کیسی حکمت اللہ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی، پس وہ مجبور ہو گئے اپنے نفسوں کی طرف لوٹنے میں، یعنی انہوں نے واقعی غور کیا کہ یہ کیا بات اس نے کہہ دی کہ اس سے پوچھ لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ قالو، کہا، انکم انتم ظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، کیونکہ مشرک کی عقل جو ہے وہ ماری جاتی ہے، عقل سلامت نہیں رہتی، اور ابراہیم نے ایک منٹ کے لیے ان کی عقل ٹٹولنے پر ان کو مجبور کر دیا، اور پھر خود ہی کہنے لگی اپنی جانوں میں، انکم انتم ظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹ دیے گئے اپنے سروں کے بل، یعنی پھر دوبارہ ان کی عقل جو تھی وہ سے ہی شیطان نے مار دی۔ انہوں نے کہا، لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے اے ابراہیم، ما ہؤلاء ینطقون، یہ لوگ جو ہیں وہ بولتے نہیں ہیں۔ قالا، پھر کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی، ما لا ینفعکم شیئا، جو نہیں فائدہ دے سکتے تمہیں کچھ بھی اور نہ تمہیں تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، اف ہے تمہارے لیے، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان کے لیے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں،
تو پھر تم فائدہ اور نقصان بھی تو نہیں دے سکتے نا. افلا تعقلون، بس کیوں نہیں تم عقل کرتے. قالو، کہا انہوں نے، حرکوہ، جلا دو اس کو آگ میں، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے. قلنا، کہا ہم نے، یا نارو کونی بردن، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، اور سلامتی والی ہو جا، علی ابراہیم، ابراہیم پر. سبحان اللہ، کیسی آزمائشیں تھی ابراہیم پر، اور پھر کیسی پیاری انہوں نے دعا پڑھی، حسبی اللہ نعم الوکیل. اللہ اکبر. اور اللہ ہی جو تھا وہ کافی ہو گیا، اور ہر چیز نے جو تھی وہ مدد کی تھی ابراہیم پر آگ جلانے کی. ونادو، یعنی ان میں سے کچھ چیزوں، کچھ جانوروں کا بھی ذکر آتا ہے، پرندوں کا، جنہوں نے ابراہیم کی آگ کو تیز کیا تھا، تو ان کو ہلاک کرنا جو ہے وہ جائز ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ہم نے انہی کو خسارے والا کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، اور نجات دی ہم نے اور اس کو اور لوط علیہ السلام کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی تھی جہان والوں کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور ہم نے عطا کیے ابراہیم کے لیے اسحاق اور یعقوب، یعنی زائدہ انعام کے طور پر. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے نیکوکار بنا دیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں ایسا پیشوا بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو کہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم کے ساتھ. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف نیکیاں کرنے کی. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، سورۃ انبیاء ہے، اس لیے انبیاء کے ہی سارے قصے آ رہے ہیں. اور لوط کو دی ہم نے حکمت اور علم. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور نجات دی ہم نے اس کو اس بستی سے، كانت تعمل الخبائث، جو کہ برے گندے کام کرتی تھی. انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے جو کہ نافرمان تھے. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اس کو داخل کر لیا تھا اپنی رحمت میں. إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو پکارا ہم نے اس سے پہلے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے قبول کیا، نوح نے پکارا ہم کو اس سے پہلے، اور ہم نے قبول کی اس کے لیے دعا. فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی، من القوم الذین، اس قوم کے لوگوں میں سے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. انہم کانوا قوم سوء، بے شک وہ قوم جو تھی وہ بہت بری تھی. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد سلیمان، اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے بارے میں. اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب گھس گئی تھی اس میں قوم کی بکریاں. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت جو تھے وہ حاضر تھے، کیونکہ دونوں باپ بیٹے نے جو تھا وہ فیصلہ ہر ایک کو ہم نے حکمت دی اور علم دیا. وسخرنا، اور مسخر کر دیا نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو. یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے اس کو یعنی داؤد علیہ السلام کو، صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، لوہے کا لباس بنانا تمہارے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ وہ بچائے تم کو، مِن بَأْسِكُمْ، تمہاری لڑائی سے، بچاؤ کرے تمہارا، یعنی زرے وغیرہ جو تھے وہ بناتے تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا کو، آصفۃً، جو کہ بہت تیز چلنے والی تھی، تجری بِأَمْرِهِ، جو چلتی تھی، سبحان اللہ، حضرت سلیمان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین میں سے بھی، مَن یغوصون،
جو کہ غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرت جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو دی تھی ہواؤں پر، اور کچھ مخلوق جو تھی آگ سے بنی ہوئی وہ بھی ان کے تابع کر دی تھی، یعنی جن وغیرہ. تو وہ جو تھے وہ غوطہ خوری کرتے، جس سے سمندری فائدے جو تھے وہ ان کو حاصل ہوتے تھے. تو کیسی پیاری حکومت اللہ رب العزت نے سلیمان کو دی. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور وہ اس کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ اور ایوب نے جب پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر بے شک پہنچی ہے مجھ کو تکلیف، وانت ارحم الراحمین اور تو بے شک رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام پر جو آزمائش تھی ان کی بیماری کی، وہ 18 سال جو تھی وہ بیمار رہے. 18 سال جو تھے وہ کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اتنا صبر جب دعا کی تو کتنے پیارے انداز میں کی کہ انت ارحم الراحمین، تو بڑا ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو ارحم الراحمین کا بھی واسطہ اللہ رب العزت کو جو ہے وہ دینا چاہیے، تاکہ انسان کی مصیبتیں پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہوں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہوئی تھیں. فاستجبنا لہ پس ہم نے قبول کیا اس کے لیے، یا جواب دیا اس کے لیے. وکشفنا ما بہ من ضر اور ہم نے دور کر دی اس کے ساتھ جو تھی تکلیف. وآتیناہ واہلہ یعنی یہ بھی ایک ہمارے لیے اہم سبق ہے اس میں کہ ہمیں بھی ارحم الراحمین کا واسطہ دے کر جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مصیبتیں پریشانیاں جو فکریں اور غم اور ہم ہیں ہمارے، اللہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ دور کر دے. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ اور دیا ہم نے اس کو اس کے اہل اسی کی مانند اور بھی، رحمتم من عندنا جو کہ رحمت تھی ہماری طرف سے، وذکریٰ للعابدین اور نصیحت ہے یا یاد دہانی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے. تو سبحان اللہ کتنے پیارے پیغمبر تھے اور کتنی پیاری انہوں نے دعائیں اللہ سے مانگی. وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ اسماعیل ادریس ذِلْکِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ سارے کے سارے جو تھے وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ سارے نیکوکار تھے. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور مچھلی والے جب وہ چلے گئے غصے میں بھرے ہوئے. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت جو ہے وہ تنگ نہ کریں گے. فنادا فی ظلمات پس پکارا انہوں نے اندھیروں میں بیٹھ کر، ان لا الہ الا انت سبحانک بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انی کنت من الظالمین بے شک تو پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. بڑی مصیبت کے وقت کی دعا، جب بھی انسان کو بہت بڑی مصیبت آئے اس وقت یہ دعا جو ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے. تو اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے کہ اس کو 70,000 دفعہ پڑھا جائے. یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا پڑھی اور کیسے خلوص کے ساتھ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. فاستجبنا لہ پس قبول کیا ہم نے اس کے لیے. ونجیناہ من الغم اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو. جو بھی اس طرح دعا یہ پڑھے گا اس کو بھی نجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیں گے. تو کوئی مسلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ یعنی دعا نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذنون یعنی یونس کی دعا جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، کوئی مسلمان آدمی اس کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ اور زکریا جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردن اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ بے شک تو بہترین وارثوں میں سے بہترین وارث ہے، یعنی تو جو ہے وہ سب وارثوں سے بہتر ہے، تیرے علاوہ جو ہے انسان کا کوئی وارث نہیں. تو جب بھی انسان کو تنہائی محسوس ہو، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے، ضروری نہیں کہ یہ دعا جو ہے وہ صرف اولاد ہی مانگنے کے لیے ہے،
نہیں، بلکہ انسان جب بھی تنہا ہو، اپنے آپ کو بہت اکیلا فیل کر رہا ہو، تو اس وقت دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، ربی لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ فاستجبنا لہو، پس ہم نے دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہو یحییٰ، اور ہم نے عطا کیے اس کو یحییٰ، واصلحنا لہو زوجا، اور ہم نے درست کر دیا ان کی بیوی کو، یعنی بانجھ تھی تو اس کو بچہ پیدا کرنے کے قابل بنایا۔ وہ کس وجہ سے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ بہت جلدی کیا کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، بھاگ دوڑ ان کی نیکی کے کاموں میں تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ جلدی کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو پیغمبروں کے طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں سبحان اللہ سمجھا رہے ہیں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ پکارتے تھے ہم کو بڑے خوف کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ، یعنی دونوں تھے ان میں، رغبت بھی تھی اور رہبت بھی تھی، یعنی اللہ کا ڈر بھی تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، اور ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونکا، فَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا، اور بنایا ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو آیَةً لِلْعَالَمِينَ، جہان والوں کے لیے ایک عظیم نشانی۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ امت جو ہے وہ ایک ہی امت ہے۔ انا ربکم فاعبدون، میں ہی تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرہم، اور انہوں نے آپس کے معاملے میں جو تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وکل الینا راجعون، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹنے والے ہیں۔ من یعمل من الصالحات، اور جو کوئی عمل کرے اور نیکوکار بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال جو کوئی عمل کرے نیک اعمال میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش کی نقدری نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دن دیکھیں گے، اس حال میں کہ اس کا ایمان اللہ رب العزت پر پکا ہو۔ وَإِنَّا لَهُ لَكَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اسی کے لیے لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور لازم ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بے شک وہ واپس نہیں لوٹیں گے، جو چلا گیا ایک دفعہ بس وہ چلا گیا۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، تو وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ بالکل قریب آ جائے گا، یعنی قیامت بالکل قریب آ گئی۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ، اس وقت پتھرا جائیں گی یا کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی نگاہیں جنہوں نے انکار کیا۔ یا ویلنا، ہائے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق ہم تو غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی بات اب پوری ہونے لگی ہے، قیامت آ رہی ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، حسب جہنم، تم جہنم کا ایندھن ہو، وانتم لہا واردون، اور تم اسی میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اور اگر یہ تمہارے حقیقی معبود ہوتے، ما وردوہا، تو وہ جہنم میں نہ جاتے، کیونکہ اللہ رب العزت ان کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے معبودوں کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، اس میں گدے جیسی آواز ہوگی۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار وهم فيها لا يسمعون، اور اس میں وہ کچھ بھی نہیں سنیں گے، اتنا شور ہوگا جہنم میں کہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری طرف، جن کی طرف جو تھی وہ بھلائی طے ہو چکی تھی، اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ اس جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دے دی، جنہوں نے مانگی اور ان کو مل گئی، وہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ وَلَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی آہٹ بھی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ،
اور ان کے لیے وہی ہوگا جو چاہیں گے ان کے نفس، خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ اللہم انا نسألک الدرجات العلا فی الجنہ بغیر حساب لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہ غم میں ڈالے گی ان کو کوئی بڑی گھبراہٹ، وتتلقاہم الملائکۃ، اور ملیں گے ان کو فرشتے، یعنی آگے آ کر ان سے ملاقات کے لیے پہلے فرشتے بڑھیں گے، جس طرح مہمان جو ہے، میزبان جو ہے وہ اپنے مہمان کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ ھذا یومکم الذی، یہ وہ دن ہے، کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرنا جن کو اس دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ایسے عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما۔ یوم نطوی السماء، اور جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطی سجل للکتب، جیسے کہ توق، کتابوں کا توق جو ہے وہ لپیٹ لیتا ہے، کاتب یعنی تمار جو ہوتا ہے وہ لپیٹ لیتا ہے، کاتب جو ہوتا ہے جب کتابیں سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کتابوں کو سمیٹ لیتا ہے، منشی جس کو کہتے ہیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدائش کی ابتدا کی، اسی طرح ہم دوبارہ بھی لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، اور تحقیق ہم نے لکھا زبور میں، من بعد ذکری، نصیحت کے بعد، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک ہم وارث بنائیں گے اپنے نیکوکار بندوں کو۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس میں البتہ ایک پیغام ہے، لقوم عابدین، ایسی قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیغمبر مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کل کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، سوائے اس کے وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم الہ واحد، سوائے اس کے الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے۔ فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دے میں نے تمہیں اس طرح خبردار کر دیا ہے کہ تم برابر ہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، اور میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے، مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز کو بھی، من القول، بات سے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید کہ وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک وقت ہو کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وَقُولْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب تو فیصلہ کر دے حق کے ساتھ۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب جو کہ بڑا ہی مہربان ہے، جس سے ان باتوں پر مدد، مستعان جو جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، الا اس بات پر، ما تصفون جو تم بیان کرتے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں جو ساری دعائیں پیغمبروں کی ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور ہمیں طریقہ کار جو ہے وہ دعاؤں کا بتایا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، حسن جزا، بارک اللہ فیک۔ ماشاء اللہ، کیسی ہیں سب میری بہنیں؟ خوش ہیں؟ الحمدللہ فریش ہیں؟ آگے چلیں انشاءاللہ، لکھ کے جواب دے سکتے ہیں آپ سب۔ موجود ہیں سب؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔
سورۃ الحج مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ کس طرح دیکھیں کہ سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور ساتھ ہی قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی ہے۔ اور زلزلہ جو ہے دیکھیں تھوڑا سا بھی ہو تو کتنا ڈر لگتا ہے اس سے نا، اور یہاں پہ قیامت کے زلزلے کی بات ہو رہی کہ وہ زلزلہ شروع ہوگا تو ختم ہی نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہر چیز کو ختم نہ کر دے۔ سورہ انبیاء کی طرح اس صورت کا آغاز بھی قیامت کی یاد دہانی سے ہو رہا ہے، اس زلزلے سے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا آتا ہے کہ ابھی ایک جھٹکا ختم نہ ہوگا تو دوسرا آئے گا، وہ ختم نہ ہوگا اوپر سے اور آئے گا اور آئے گا، تتبعها رادفہ، یہاں تک کہ ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ کیا حال ہوگا اس دن کے زلزلے کا۔ قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہیں، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکیوں سے ہمیں بتا رہے ہیں، اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں، پہلے کیا کہا کہ اس کی اطاعت کر کے نافرمانی سے کے کاموں سے بچو، متقی ہونے کا ثبوت دو، کیونکہ وہ واپسی کا دن جو ہے بہت سخت ہے۔ اور دیکھیں کہ سورہ حج اور قیامت میں بھی ایک مناسبت ہے نا، کہ قیامت اگر جو بھی انسان حج پہ جاتا ہے نا تو اسے قیامت یاد نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس دن قیامت کی یاد دلاتی ہیں حج کے سفر پہ جب ہم جاتے ہیں۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، تذہلو، بھول جائے گی، کلو مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی، اما ارضعت، اس کو جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، وتضع، اور رکھ دے گی، کلو ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو۔ ایسا وہ سخت دن ہوگا کہ جو ماں دودھ پلانے والی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی۔ اس سے آپ اس کی اندازہ لگائیں کہ ماں جو ہے کسی حال میں بھی اپنے بچے کو نہیں بھولتی، کچھ بھی ہو۔ تو ایسا ہولناک وہ دن ہوگا، ایسی مشکل ہوگی کہ یہ معاملات یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، کچھ نہیں جانتے اللہ کے بارے میں کہ وہ کتنے علم والا ہے، کتنی عظیم ہے وہ ذات ہستی، کیا کیا اس نے کیا، اس کے کیا کیا کمالات ہیں، کتنی طاقتوں والا ہے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان کی جو کہ سرکش ہے، ہر خیر سے خالی ہے۔ تو جو بھی حق کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے وہ شیطان کی پیروی کرے گا، اس کو چنے گا، تو پھر وہ بھی ہر خیر سے خالی ہو جائے گا۔ اور دیکھیں کہ جھگڑا جو ہے وہ کتنی، یعنی کہ سوچنے کی بات ہے نا، کہ جیسے ہی دین کی کوئی بات آتی ہے نا، آخرت کے معاملہ آتا ہے یا کوئی دین کی بات آتی ہے تو لوگ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو جھگڑے کی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ انسان کس چیز کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے؟ جس کے بارے میں وہ سنجیدگی سے سوچنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر وہ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا چاہیں تو ہو نہیں سکتا کہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں اور توجہ سے بات نہ سنیں۔ کتب علیہ، لکھ دیا گیا اس پر، شیطان پر، انہ من تولاہ، کہ بے شک وہ جو اس کو دوست بنائے گا، فانہ یضلہ، تو بے شک وہ اس کو بھٹکا دے گا، ویہدیہ، اور رہنمائی کرے گا اس کی، الی عذاب السعیر، جلنے کے عذاب کی طرف۔ تو انسان بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کے، جو اسی راستے کے چیلے ہیں اس کے شیطان کے، تو جو بھی انسان کسی گمراہ کے پیچھے لگے گا تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور اس کو بھی بھٹکائے گا، اور پھر دونوں کا انجام یہاں بتا دیا گیا کہ عذاب السعیر۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، من البعث، دوبارہ اٹھنے میں، فانا خلقناکم، تو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے۔ تو انسان اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے، اور دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ سٹیجز بتائی گئی ہیں انسان کی، جو جب بچہ بن رہا ہوتا ہے، ایمبرولوجی اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ،
یہ آج سائنس نے اتنی ریسرچ کرنے کے بعد یہ ساری سٹیجز ہو بہو اسی طرح ہیں جیسے قرآن کے اندر اس کی ترتیب بتائی گئی ہے، اور اتنے زبردست طریقے سے یہ سٹیجز بتائی گئی ہیں، ان کے سائز بھی بتا دیے گئے. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے. مضغۃ مخلقہ، گوشت کے لوتھڑے سے صورت دیا گیا، بغیر مخلقہ، اور بے نقشہ، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے لیے، ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکال لاتے ہیں تم کو، طفلا، بچے کی شکل میں، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی کمال کو، اپنی جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے کوئی، من یتوفی، جو فوت کیا جاتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے کوئی، من یرد، جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، نکارہ عمر تک، لکیلا، تاکہ نہ جان، لکیلا یعلم، تاکہ نہ جانے، من بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی. یعنی کیسے انسان جو ہے بوڑھا ہو کے پھر ایسے اچھے بھلے جاننے والے علم والے لوگ کس طرح کی بچوں والی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بعض کا سب کچھ بھول جاتے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہتا. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو. دوسری نشانی دیکھو اپنے رب کے کمالات کو دیکھو کہ کیسے زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم نے اس پر بارش برسائی، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج، تو یکا یک وہ پھبک اٹھی، پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي، اور بے شک وہ زندہ کرے گا، الموتى، مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ یقین کر لو. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، من فی القبور، جو کہ قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کوئی جو جگڑتا ہے اللہ کے بارے میں، بغیر علم، علم کے بغیر. دوبارہ سے یہ بات آئی. ولا ہدا، اور بغیر رہنمائی کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے. تو انسان کو بات کرنی ہو تو اس کے پاس تین بنیادیں ہیں، علم، ہدایت اور کتاب منیر. تو ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کریں، ان کا انجام یہاں بتایا گیا. ثانیہ اطفی، موڑنے والا اپنے کندھوں کو، یعنی گردن اکڑاتے ہوئے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں بھی، خزی، رسوائی ہے. ونذیقہ، اور ہم چکھائیں گے اس کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. ایسے شخص کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے روز ہم اسے آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آج انسان ذرا جا کے آگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، چولہا جلا کے ذرا سا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، برداشت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو کتنا ضروری ہے کہ انسان سنجیدگی اختیار کرے دین کے بارے میں، اور حق کو پانے اور اس کو ماننے کی کوشش کرے. ذالک بما قدمت یداک، یہ وجہ اس کی ہے کہ جو اس نے، جو بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے. وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، لیس بظلام، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. یہ اپنا مستقبل جو ہے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی، من یعبد اللہ، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، علی حرف، کنارے پر رہ کر. لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کنارے پہ رہنا یعنی دور دور رہنا، پورے پرے پرے دور دور. تو یہ کس کا حال ہوتا ہے؟ منافقین کا. کیونکہ ایمان والے جو ہیں ان کو تو کیا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم اسلام میں پورے پورے آ جاؤ. یہ نہیں کہ ایک بات اسلام کی اور ایک بات جو ہے کسی اور کی، ایک بات اللہ کی تو دوسری بات اپنی مرضی کی، نہیں، بلکہ سب اللہ کی باتیں، اندر آ جاؤ. لیکن کچھ لوگ جو ہیں بالکل کنارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر تو اسلام سے کوئی فائدے ہو تو پھر تو خوش ہیں، ورنہ کیا ہے، الٹا بھاگ جاتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی، اطمأن بِهِ، مطمئن ہو جاتا ہے اس پر. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ،
اور اگر پہنچے اس کو کوئی آزمائش انقلب علی وجہی، پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، خسرت دنیا والآخرہ، تو ایسے انسان کا انجام کیا ہے؟ اس نے نقصان اٹھایا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے اصل نقصان، یہ ہے اصل کھلم کھلا خسارہ۔ یدعو من دون اللہ، پکارتا ہے اللہ کے سوا، ما لا یضرہ، اس کو جو نقصان نہیں دیتا اس کو، وما لا ینفعہ، اور نہ ہی کوئی فائدہ دیتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہ کھلی گمراہی ہے۔ جب انسان جو ہے اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ انسان جو ہے غیروں سب سے کٹ کے صرف اور صرف اللہ سے ہی اپنی لو لگائے، اور اس کی عبادت کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایسا نہ ہو۔ یدعو لمن ضرہ، پکارتا ہے البتہ اس کو جو اس کا نقصان اقرب، زیادہ قریب تر ہے، من نفعہ، اس کے نقصان سے، بلکہ اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ نفع سے زیادہ قریب تر ہے۔ لبئس المولا، کتنا برا ہے مددگار، ولبئس العشیر، اور کتنا برا ہے ساتھی۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل بھی کیے، اللہ تعالیٰ ان کو یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ من کان یظن، اور جو کوئی ہے یہ سمجھتا، لن ینصر اللہ، ان ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، فلیمدد، بس چاہیے کہ کھینچ لائے، بسبب، ایک رسی، الی السماء، آسمان تک، ثم لیقطع، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، فلینظر، پھر چاہیے کہ دیکھے، حل یذہبن، کیا لے جاتا ہے، قیدہ، اس کا یہ مکر، ما یغیظ، جو ہے غصہ دلاتا۔ یعنی جو شخص یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی یہ تدبیر کوئی ایسی چیز کو دور کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا کرے، وہ مطلب کر کے دیکھ لے جو اس نے کرنا ہے، کوئی رسی لٹکا لے، خودکشی کر لے، کچھ بھی دیکھے کیا اس کی مدد ہو جائے گی۔ کیونکہ ایسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ ان کی تو دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں بعض اوقات میں۔ تو کیا اس طرح مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک پورا پلان ہے مدد کرنے کا، اس کا طریقہ ہے، اس کا ایک وقت ہے مدد کرنے کا۔ انسان کو کیا چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس کو، آیات بینات، واضح احکامات، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، مَن يُرِيدُ، جس کو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو صابی ہیں، والنصارى والمجوس، اور نصارہ اور مجوسی، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ہر چیز، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی، وکثیرون، اور بہت سے وہ لوگ، حق علیہ العذاب، جن پر عذاب ثابت ہو گئے ہے۔ ومن یہن اللہ، اور جس کو رسوا کرے اللہ تعالیٰ، فما لہ من مکرم، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ ہذان خصمان، یہ دو گروہ ہیں، اختصموا، انہوں نے جھگڑا کیا، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، سجدہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم، کاٹے گئے ہیں ان کے لیے، ثیاب من نار، کپڑے آگ سے، یصب من فوق، ڈالا جائے گا ان کے اوپر سے، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی، استغفر اللہ، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
یسہرو گلا دے گا بھی اس ساتھ اس کے معافی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود اور کھالیں، پانی جو ہے اوپر سے ڈلے گا اور اس سے کھالیں بھی جل جائیں گی، اندر تک ہر چیز جل جائے گی، اتنا گرم پانی ہوگا۔ وَلَهُم مَقَامِعُ اور ان کے لیے کوڑے ہیں، گرز ہوں گے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے کہ ایسے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، ہیمر کیسے ہیں کہ ان میں سے ایک اگر دنیا میں لا کے رکھ دیا جائے تو سارے انسان اور جن اور ان کی مشینیں کوئی بھی اس کو ہلا نہ سکے، اتنے بڑے بڑے گرز ہیں، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں۔ وَلَهُم مَقَامِعُ من حدید، لوہے کے، کلما ارادو جب کبھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا کہ وہ نکل سکیں اس سے، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا لٹا دیے جائیں گے اسی میں۔ اللہ اکبر، ایک کھانے کی پلیٹ، ایک ڈونگا دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائے۔ وذوقوا اور وہ چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، اور چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ۔ ان اللہ یدخل، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ اور وہ رہنمائی کر دیے گئے پاکیزہ طرف پاکیزہ بات کے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور وہ رہنمائی کر دیے گئے طرف راستے کی تعریف والے کی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، کہ ان کو ایک پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حمید الحمید کا راستہ دکھایا گیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء، وہ جو جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے برابر، العاکف فیہ رہنے والے اس میں، والباد اور باہر سے آنے والے، یعنی مقامی باشندے ہوں یا باہر سے آنے والوں ہوں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ومن یرید فیہ اور جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں، بالحاد الحاد کا، بظلم ظلم کے ساتھ، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ اور جب جگہ مقرر کر کے دی ہم نے ابراہیم کے لیے، مکان البیت گھر کی جگہ، اللہ تشرک بی شیئا کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ کسی بھی چیز کو، وطہر بیتی اور پاک کر دو میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے رہنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوئی، اور پھر یہاں پہ اس کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہاں پہ اللہ کے گھر جو ہیں وہ شرک سے پاک کیے جائیں، اور پھر طہارت کا بھی حکم دیا۔ طہارت جو ہے عبادت کے لیے شرط ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ اور اعلان کر دو لوگوں میں، بالحج حج کا، یأتو کا آئیں گے تیرے پاس، رجالن پیدل، وعلی کل ضامر اور ہر لاغر اونٹ پر، یأتینا آئیں گے، من کل فج عمیق ہر کشادہ دور سے آئیں گے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو گھر بنانے کے بعد کہ اللہ کا حکم جو ہے اعلان کر دیں حج کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے آواز پہنچے گی؟ اللہ نے کہا کہ آپ بس حکم دے دیا کہ آپ سنا دیں۔ انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ لوگوں اللہ نے حج فرض کر دیا ہے، اور اللہ نے اس آواز کو ہر اس روح تک پہنچا دیا، اور اس نے لبیک کہہ دیا، جس نے لبیک کہا وہ وہاں ضرور پہنچے گا۔ لبیک اللہم لبیک اسی پکار کا جواب ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو تاکہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ آنے کا طریقہ بھی ذکر کیا کہ کتنا شوق اور لگن سے آئیں گے، اگر سواری نہیں ہے تو پیدل آئیں گے، سفر مہینوں کے کر کے پہنچیں گے،
لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں فائدوں کو جو ان کے لیے ہیں، ویذکروا اسم اللہ، اور ذکر کریں اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، تاکہ وہ وہاں پہنچ کے فائدے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ کیا کیا فائدے ہیں ہمارے وہاں پر؟ دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی ہیں، بہت سے فائدے ہیں جن کا اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں بخشے ہیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا، اور پس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ، البائس بھوکے کو، الفقیر محتاج کو، یعنی خود بھی کھائیں، قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل، وَلْيُوفُوا، اور چاہیے کہ پورا کریں، نذورہم، اپنی نظروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا، اور چاہیے کہ طواف کریں، بالبیت العتیق، قدیم گھر کا۔ تو یہاں پہ میل کچیل جو ہے اس کی بات آئی، تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ فطرت کے خصائل والی حدیث آپ یاد کر لیں کہ اس میں کیا ہے کہ مونچھوں کو کاٹنا، بغلوں کے بالوں کو نوچنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، کیونکہ ناخنوں میں بھی نجاست ہوتی ہے اور یہ بھی فطرت کے خصائل میں سے ہے۔ آپ دیکھیں ہماری عورتیں جو ہیں کس طرح ناخن رکھ لیتی ہیں، کتنی جہالت ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ بعض جو ہیں زیادہ لمبے نہیں تو چھوٹے چھوٹے رکھ لیتی ہیں، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ذالکہ، بات یہ ہے کہ من یعظم، جو تعظیم کرے گا حرمات اللہ، اللہ کی حرمتوں کی، حرمات یعنی حرام جن چیزوں سے روکا گیا ہے، فہو خیر لہ، تو وہ بہتر ہے اسی کے لیے، عند ربہ، اس کے رب کے نزدیک، وحلت، اور حلال کیے گئے، لکم، تمہارے لیے، الانعام چپائے، الا ما یتلا علیکم، مگر وہ جو پڑھے جا چکے تم پر، یعنی تمہیں بتائے جا چکے ہیں، اس کے علاوہ جو حرام ہیں، جو حلال نہیں ہیں، فجتنبوا، پس بچو، الرجسا، گندگی سے، من الاوثانی، بتوں کی، وجتنبوا، اور بچو، قول الزور، جھوٹ بولنے سے۔ تو سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کائنات کا؟ شرک۔ تو ظاہری یعنی کہ نجاستوں سے بھی بچو اور باطنی نجاستوں سے بھی بچو، حنفاء للہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، نہ شرک کرنے والے اس کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے گا ساتھ اللہ کے، فکأنما، تو گویا کہ وہ خرہ گر پڑا، من السماء، آسمان سے، فتخطفہ، تو اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی، یا پھینک دیتی ہے، بہ الريح، اس کو ہوا، فی مکان سحیق، ایک دور کی جگہ میں۔ ذالک من یعظم شعائر اللہ، بات یہ ہے کہ جو تعظیم کرے گا اللہ کی شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، فإنها من تقوی القلوب، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک، ثم محلھا، پھر اس کے حلال کرنے کی جگہ ہے، الی البیت العتیق، پرانے گھر کے پاس، یعنی یہ جو ہدی کے جانوروں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے ایک وقت تک، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے بنائے ہم نے قربانی کے قاعدے، لِيَذْكُرُوا، تاکہ وہ یاد کریں، اسم اللہ، اللہ کا نام، علی ما رزقہم، اوپر اس کے جو اس نے دیا ان کو، من بہینہ، جانوروں میں سے۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو الہ تمہارا ایک الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جس نے عاجزانہ طریقہ اختیار کیا، سبحان اللہ۔ وہ کون ہیں؟ آگے ان کی کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت قلوبہم، ڈر جاتے ہیں ان کے دل، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، علی ما اصابہم، اوپر ان کے جو پہنچا ان کو، والمقیم الصلاۃ، اور قائم کرنے والے نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کون سی صفتیں بتائیں؟ کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں،
اور مصیبت پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بل بدنا جعلناہا، اور قربانی کے اونٹ بنایا ہم نے ان کو، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا خیر، اس میں خیر ہے، بلائی ہے، فذکروا، پس یاد کرو اللہ کے نام کو، علیہا، ان پر، صواف، قطار باندھے ہوئے، وَإِذَا وجبت، پھر جب گر جائیں، جنوبہا، ان کے پہلو، فکلوا منہا، تو کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، القانع، قناعت کرنے والے کو، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو، کذالک سخرناہا، اسی طرح ہم نے مسخر کیا ان کو، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کام میں لگا دیا، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ، نہیں، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومہا، ان کا گوشت، ولا دماؤہا، اور نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ، لیکن پہنچتا ہے اس کو، التقوی، تقوی تمہارا۔ کذالک، اسی طرح، سخرہا، اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، علی ما ہداکم، اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وبشر المحسنین، اور پھر خوشخبری مل گئی ہے احسان کرنے والوں کو، محسنین کو۔ پیچھے کن کو ملی تھی؟ مخبتین، اور یہاں محسنین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، مدافعت کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدافعت کن کی کرتا ہے؟ ایمان والوں کی۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، کل خوان کفور، ہر خیانت کار اور ناشکرے کو۔ اذین للذین یقاتلون، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، بانہم ظلموا، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے، بغیر حق، نا حق، الا، مگر، ان یقولوا، یہ کہ وہ کہتے ہیں، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس بات کے کہنے کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکال دیا گیا۔ ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ دور کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، بعضهم ببعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا، لہدمت، البتہ گرا دی جاتی، مسمار کر دی جاتی، صوام میں خانقاہیں، و بیع، اور گرجے، و صلوات، اور عبادت خانے، و مساجد، اور مسجدیں، یذکر فیہا، ذکر کیا جاتا ہے جن میں اسم اللہ کثیرہ، اللہ کے نام کا بہت سا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، مَن يَنْصُرُهُ، جو اس کی مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی مدد کرے گا، وہ کیسے؟ اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ دیکھیں کتنی فضیلت والا یہ کام ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت کی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے یہ بات سن کے کہ اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد کرے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے دین کے لیے لگا دینا چاہیے، جان اور مال۔ کیا ہوگا؟ مشکلیں حل ہوں گی، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ قوی، یقیناً قوت والا ہے، العزیز، زبردست ہے۔ الذین، وہ لوگ، ان مکناہم، یعنی یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ جب ہم قدرت دیں ان کو، فی الارض، زمین میں، اقام الصلاۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیکی کا، ونہوا عن المنکر، اور روکتے ہیں برائی سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں میں۔ تو اپنے ایمان کی سلامتی اور دین کی خدمت کے لیے جو ہے، جو اس کی راہ میں اسی کے دیے ہوئے میں سے انسان جو ہے وہ لگائے، اور پھر وہ ذات کیسی ہے کہ معاملہ کس کے ساتھ ہے کہ جو کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھتا، وہ سارے کا سارا کئی گناہ کر کے واپس کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہاں پر جو ہے ان لوگوں کی نشانی بتائے گی کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ جب وہ اپنے دین کے لیے خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے قربانی کے درجے تک وہ
جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کچھ صفات بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ یہ اور یہ کام کرتے ہیں کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے یا ان کو ادھر زمین کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بھی مقام دیتے ہیں تو پھر وہ نماز اور زکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جٹلائیں آپ کو، فقط کذبت، تو تحقیق جٹلایا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح کی قوم نے اور عاد نے اور سمود نے اور ابراہیم کی قوم نے اور قوم لوط نے اور مدین والوں نے، اور جٹلائے گئے موسیٰ فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے ڈھیل دی للکافرین، کافروں کو، ثم اخذتہم، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، فکیف کان نکیر، تو کس طرح ہوا میرا عذاب، دیکھ لو کہ میری پھر پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو کتنی ہی بستیوں میں سے، اہلکناہا، ہلاک کیا ہم نے ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظالم تھیں، کتنی ہی خطا کار بستیاں تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں بیکار، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی محلات ہیں جو کھنڈر بنے پڑے ہیں، آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہیں۔ افلم یسیرو، کیا پس نہیں وہ چلے پھرے زمین میں، فتکونا، تو ہوتے، لہم، ان کے لیے، قلوب، دل، یعقلون بہا، عقل سے کام لیتے ان کے ساتھ، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان سننے والے ہوتے، فإنہا لا تعمی الابصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، جو کہ سینوں میں ہیں، ویستعجلون، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بالعذاب، عذاب، ولن یخلف اللہ وعدہ، اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو۔ وَإِنَّ یوم، ان یوما، اور بے شک ایک دن، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کا الف سنہ، 1000 سال کی مانند ہے، مما تعدون، اس سے جو تم شمار کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس دن کتنے بڑے ہیں کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن جو ہے تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوا کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے، املیت، میں نے ڈھیل دی، لہا، ان کو، وہی ظالمہ، اور وہ ظالم تھی، ثم اخذتها، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے، آخر کار جو ہے وہیں پہ پہنچنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ فالذین آمنوا، بس جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل نیک کر لیے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا نہ بھیجا، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا، کہ جب اس نے تمنا کی، القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتی، اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا کہ شیطان کی خلل اندازیوں سے، دیکھیں کہ پیغمبر بھی نہ بچے تو ہم تو کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ جب بھی انسان پہ اثر ہونے لگتا ہے، انسان اللہ کی طرف آنے لگتا ہے، قرآن کی طرف آنے لگتا ہے، تو شیطان پیچھے لگ جاتا ہے اور اس سے دور کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان تمام خلل اندازیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے، اور ان خلل اندازیوں سے شیطان کے ساتھی جو ہیں وہ مزید فتنوں میں کیسے چلے جاتے ہیں، آگے اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، اس کو جو ڈالتا ہے شیطان، فتنہ، ایک فتنہ، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے،
تاکہ شیطان کی بنائی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، اور وہ کون سی بیماری ہے؟ نفاق کی، منافقت کی، والقاسیتی قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ علم والے لوگ جو ہیں وہ جان لیں، انہ الحق من ربک، کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ فیؤمنوا، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں۔ فتخبت لہ قلوبہم، تو ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ تو علم والے لوگ جو ہیں وہ اور جھک جاتے ہیں فرما برداری میں، ان کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی دکھائی ہوئی راہ ہے، اور بغیر علم کے ہدایت پہ جمنا اور شیطان کی رخنہ اندازیوں سے بچنا بہت ہی محال ہے، بہت بلکہ ناممکن ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَہَادِ، البتہ راہ دکھانے والا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، انکار کرنے والے جو ہیں، فی مریۃ منہ حتی یأتیہم الساعۃ بغتہ، انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے، اور یا پھر ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، سمجھنے والی ہے کہ شک میں نہیں انسان کو رہنا چاہیے، شک سے نکلنا چاہیے، اور وہ علم کے راستے سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ تو علم کے لیے اگر ہم محنت نہ کرنا چاہیں اور پھر انسان اسی شک میں پڑا رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ الملک یومئذ للہ، حکومت اس دن اللہ کے لیے ہے۔ وہ ایسا دن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے جو ہوں گے وہ نعمتوں بری جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لهم عذاب مہین، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ثم قتلوا او ماتوا، پھر قتل کیے گئے یا خود مر گئے، لیرزقنہم، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو، لیرزقنہم اللہ، البتہ ضرور رزق دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، رزقا حسنا، اچھا رزق۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رازق ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، البتہ وہ ضرور داخل کرے گا ان کو، مدخلا، داخل ہونے کی جگہ، یردونہ، جس کو وہ پسند کریں گے، جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ علیم ہے اور بہت ہی حلیم ہے، بردبار ہے۔ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، یہ تو ان کا حال ہے جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسے کہ اس کے ساتھ کیا گیا، ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، لینصرنہ اللہ، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ ہی بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فَتُصْبِحُ، پھر ہو جاتی ہے، الارض، زمین، مخضرہ، خوب سبز، سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے، تعریف والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو پہچانو، اس کو پہچانو کہ وہ کون ہے، کیسی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے۔ علم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخر لکم، اسی نے مسخر کیا تمہارے لیے، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، بل فلکا، اور کشتی کو، تجری فی البحر، چلتی ہے سمندر میں، بھی امر ہی، اسی کے حکم سے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ تھامے ہوئے ہیں آسمان کو، ان تقع، اس لیے کہ وہ گر پڑے، علی الارض، زمین پر، الا باذنی، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر تھاما ہوا ہے کہ کہیں وہ ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے حق میں بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی رحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ کتنی قدرتوں والا ہے رب میرا، انسان اس کو بھول جاتا ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو لے آتا ہے، تو یہی ناشکری ہے۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہے، اسی کی دی ہوئی طاقتوں کو، اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں استعمال کرنے کا وقت نہیں ہے، یا اس کا احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اس بات کی۔ لکل امت جعلنا، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے، منسکا، طریقہ عبادت، ہم ناسکوہ، وہ عبادت کرتے ہیں اس کی، فلا ینازعنک، تو نہ جھگڑیں وہ آپ سے، فی الامر، اس معاملے میں، بدعو الی ربک، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف، انک لعلی ہدی مستقیم، البتہ آپ ہدایت کے اوپر ہیں سیدھی، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو آپ اس معاملے میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اللہ اکبر، یعنی آخر میں یہ جو کہا نا کہ انک لعلی ہدی مستقیم، یہ بہت ہی اہم حصہ ہے اور ہائی لائٹ کرنا ہے ہم نے، کہ صراط مستقیم اگر چاہیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ملے گا۔ ہدایت کا معیار کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، کتنا ہم ان کے طریقے کے قریب ہیں۔ اور اگر پتہ چل جائے کوئی بھی بات، کوئی بھی طریقہ کہ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، چاہے ساری عمر اس کے خلاف کرتے رہے ہوں، تو فوراً ہی انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی اتباع۔ جب وہ پتہ چل جائے تو اس میں دیر کیسی۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ، تو کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ اب دیکھیں جھگڑے کا بھی یہاں پہ ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے معاملے میں جھگڑے کوئی، تو پھر جواب میں جھگڑا نہیں کرنا، نہ کوئی بحث و مباحثہ، نہ کوئی فساد، بلکہ کیا کہنا ہے کہ اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ عالم، اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو۔ علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اتنی لا تعداد چیزوں کا شمار کر کے اسے بک میں لکھ لینا، یہ سارا کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جس کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند اتاری ہے، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ ہی خود ان کے پاس کوئی علم ہے، رکھتے ہیں وہ خود کوئی علم ہے ان کے پاس۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ النار، آگ ہے، وعدہا،
وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا وبئس المصیر اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو دیکھیں بہت سوچنے والی ہے یہ آیت، اور اس سے ہمارے لیے بہت ہی اہم سبق نکل رہے ہیں کہ اللہ کی آیات قرآن سننے کی طرف جو ہے طبیعتوں کا مائل نہ ہونا، اور اس کے مقابلے میں لہو اور لاو میں مشغول ہونا اور اسے پسند کرنا، یہ کن کا کام ہے؟ منکرین حق کا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بندہ مومن کی طبیعت ایسی نہیں ہو سکتی، اسے یہ چیزیں پسند نہیں ہو سکتی۔ یا ایھا الناس اے لوگو ضربا بیان کی گئی مثل ایک مثال، فاستمعوا لہ پس غور سے سنو اس کو۔ آپ بھی غور سے سن رہے ہیں سب انشاءاللہ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا ہرگز نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی بھی، ولا وجتمعوا لہ اگرچہ کہ وہ جمع ہو جائے اس کے لیے، سارے مل کے بھی کوشش کر لیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنے کی بات تو دور ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمْ اگر چھین لے ان سے وہ مکھی، شیئا کچھ بھی، لا يَسْتَنْقِذُوهُ وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب کتنا کمزور ہے طالب اور کتنا کمزور ہے مطلوب، ما قدر اللہ ما قدروا نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی، حق قدری ہی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، قدر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جانا ہی نہیں اس کے بارے میں، معرفت حاصل نہ کی، قدر کیسے آئے گی؟ اور اللہ کی بات سن کے انسنی کر دینا تو یہ اللہ کی پہچان اور قدر ناقدری ہے۔ اللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کی پہچان ہوتی اور اس کی قدر ہوتی، اس سے محبت ہوتی، اس کی معرفت ہوتی، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کس کی بات ہے۔ اتنے عظیم رب کی بات اگر اس کی معرفت ہو تو انسان اندر سے ہل کے نہ رہ جائے، اس کے دل کا پر جو ہے کپ کپی نہ طاری ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ یستفی چن لیتا ہے من الملائکتی فرشتوں میں سے، رسولہ پیغمبر، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے معاملات اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اپنی رب کے لیے اور اس کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور کرو بھلائی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا سکو۔ کامیابی کا نسخہ مل گیا یہاں پہ، وَجَاہِدُوا اور جہاد کرو، محنت کرو، فی اللہ اللہ کے راستے میں، حق کا جہادی ہی جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، هو وجتباکم اس نے چن لیا ہے تم کو، وما جعل علیکم اور نہیں بنائی اس نے تم پر، فی الدین دین کے معاملے میں، من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم طریقہ ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، ہوا سماکم اس نے نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین مسلمان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے دین میں حق کا جہاد ہی کیسے کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی وسعت ہے، جتنی طاقت ہے، انتھک کوشش، جہاد کس کو کہتے ہیں؟ مشقت، انتھک کوشش، تو اس کا حق ادا کرنا، تو اللہ کے دین کو خود سیکھنا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، پہنچانے کا حق، یہ سارے جو ہیں اسی راستے کے اندر مشقت، انتھک کوششیں، اپنا محاسبہ ہم نے کرنا ہے کہ کتنا ہم نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی طاقت لگائی ہے، کتنا ہم تھکتے ہیں، کتنا ہم نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنے صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہو وجتباکم اس نے چن لیا ہے تمہیں، اس نے چن لیا ہے تمہیں اپنے دین کے لیے، اس نے منتخب کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج کہ اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اتنی سہولت دی ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ جو تم نہ کر سکو۔ اور یہ ابراہیم
تم قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، لیکون الرسول شہیدا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو، فاقیموا الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، واعتصموا باللہ، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، هو مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے، دوست ہے، اور کتنا ہی اچھا وہ مددگار ہے۔ تو اس آیت بہت ہی اہم آیت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں کہ لوگوں تک توحید کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا جائے، لوگوں کو اللہ دوسروں کی غلامی سے چھڑایا جائے، اس کے لیے جان اور مال سے گواہی دینی ہے، اور اللہ سے مضبوط تعلق، واعتصموا باللہ، یہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ اور یہاں پہ ہمیں اپنا مقصد حیات بھی بتایا گیا، شہداء علی الناس، قول سے بھی اور عمل سے بھی گواہ بننا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی یہ ساری ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔